کہتے جی کہ یہاں مکہ مکرمہ میں جو حمامات ہیں اس میں بیسن لگے ہوتے ہیں جس میں وضو کرنا ہوتا ہے، وضو میں دعا بھی ہوتی ہے، کیا وضو میں کوئی کراہت ہے؟ کوئی کراہت نہیں۔ آب زمزم جیسے باقی پانی پیتے ہیں بیٹھ کے پئیں، 3 سانس لیں، ہر سانس پہ الحمدللہ کہیں، اور جب ختم کریں تو دعا مانگا کریں۔ حضرت ابن عباس یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہوتا زمزم کے لیے۔ ساس بہو کا جھگڑا میری ماں بیوی کا بھی اکثر میں بھی غلطی نہیں ہوتی، لیکن ماں کو کچھ بولوں تو ناراض، تو ماں کو کچھ بھی نہ بولا کریں، ماں کی اطاعت کرو، بیوی کا حقوق کا بھی خیال کرو، لیکن اصل ماں کا مرتبہ ہے کہ اللہ نے اپنے بعد والدین کا ذکر کیا، اور والدین میں حضور نے ماں کا 3 دفعہ ذکر کیا ہے اور باپ کا 1 دفعہ ذکر کیا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا ابا کا، چوتھے نمبر پہ تیرے باپ کا۔ وجہ کیا ہے کہ والدہ 3 مراحل سے گزرتی ہے، ایک حمل کے مراحل سے گزرتی ہے کہ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے، اور ایک ولادت کے وقت کے عذاب سے گزرتی ہے، اس کے بعد وہ وضاعت کے دور سے گزرتی ہے۔ جب اس کی 3 مشقتیں ہیں تو اللہ کے نبی نے اس کے 3 درجے بلند کیے۔ تیسری تکبیر جنازہ میں جو دعا مانگی جاتی ہے، نہ آتی جو بھی آتی وہ مانگتے اللہ مغفر اللہ مغفر اللہ مغفر، بس۔ ہم آپ سے بڑی پیار کرتے ہیں، بڑی مہربانی، میری 2 بہنوں کے بارے میں دعا فرمائیے، اللہ ان کی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ ہر بچی کی مشکل آسان فرمائے اور آپ کی بھی آسان فرمائے۔ اگر جنات سے بات ہوتی ہے تو ان سے کام کروا سکتے ہیں، یا جیسے میری بیوی پر جنات کا اثر ہے تو اس سے میں کوئی کام کروا سکتا ہوں؟ میں تو ان چیزوں کو نہیں جانتا، میں تو مانتا بھی نہیں ہوں۔ اگر اثر ہوگا وہ تیرا کام کیوں کریں گے؟ ہمارا کام اپنے نہیں کرتے تو جن کیوں کریں گے؟ بہرحال کام کرا سکتے ہو تو کراؤ، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ میں تو بھائی ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ مزاج کافور یہ دنیا کا کافور نہیں ہے، وہ آخرت کا کافور ہوگا، یعنی ایسی چیزیں بھی ملیں گی جن کا مزاج ٹھنڈا ہوگا، اور ایسی چیزوں کے شربت بھی ہوں گے جن کا مزاج گرم ہوگا، زنجبیلا۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو برے خیال آتے ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لاہور یا پاکستان سے احرام باندھنا ضروری ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مکہ ہوٹل، اللہ کے بندے راستے میں میقات ہے، تم مکے ہوٹل سے کیوں باندھو گے؟ جب تمہیں اتنی تکلیف ہے نہ تشریف لائے عمرے کے لیے، وہ کعبہ آپ کے لیے اداس تو نہیں ہے؟ کسی نے آپ کو چٹھی بھیجی ہے؟ اور اگر آ رہے ہو تو اپنے احرام کو ضائع نہ کرو، اپنے ایئرپورٹ سے باندھ کے آؤ۔ احرام کی حالت میں بہتر یہ ہوتا ہے حجر اسود میں اشارہ کریں تاکہ خوشبو نہ لگ جائے آپ کے منہ پر۔ جب عمرہ ختم ہو جائے 1,00,000 دفعہ چومتے رہیں۔ اکثر لوگ یا علی مدد یا رسول مدد کہتے ہیں، اگر ان کا عقیدہ ہے کہ حضور اور حضرت علی ہماری فریاد سنتے ہیں اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں تو پھر یہ کفر اور شرک ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جاتا۔ یا حرف ندا ہے اور ندا اللہ کے لیے ہوتی ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔
دین کے معاملے میں بیوی بچوں سے سختی ہو سکتی ہے، ہاں بالکل ایسی سختی جو قابل برداشت ہو۔ اگر وہ پردہ نہ کریں آپ انہیں مجبور کر سکتے ہیں کہ پردہ کریں، نہیں تو گھر سے نکلنے سے پابندی لگا دیں۔ اگر کافی پتہ نہیں تک نمازیں نہ پڑھی، اچھا توبہ کرو، استغفار کرو اور اس کے بعد قضا پڑھتے رہو۔ اگر ایک آدمی نے طواف وداع نہیں کیا، عمرے میں طواف وداع واجب نہیں ہوتا، نہیں کیا ہے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ طواف صفا کے 7 چکر، ہاں جی اللہ نے 7 بنائے، آسمان کیوں 7 ہیں یہ بھی پوچھو گے، زمینیں کیوں 7 ہیں یہ بھی پوچھو گے، جہنم کے دروازے کیوں 7 ہیں اللہ کی مرضی ہے، اللہ 7 بنائے 1000 بنائے۔ مسجد حرام کا نقشہ کسی نے بنایا، اللہ عالم، میں کوئی انجینئر ہوں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ طواف وداع کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی چیزیں کسی کمپنی سے خرید کرتے ہیں، وہ ہمیں عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں، وہ کوئی نعوذ باللہ جوا نہیں ہوتا، ایک قسم کا انعام ہے کمپنی کی طرف سے۔ نقد سے اگر ادھار کی قیمت زیادہ ہو تو جائز ہے۔ ملتزم ہے، ملتزم نہیں ہے۔ سینہ لگانے والی جگہ بہرحال جنازے میں بھی میت امام کے آگے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ میت پیچھے رکھی ہوتی ہے، عقل کی بات کرو۔ حالت احرام میں بیت الخلاء کی طرف صابن بھول کے استعمال کر 1-2 ریال خیرات کر دو۔ انشورنس نہ کرائیں، جائز نہیں ہے، اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ اگر ایک آدمی قبرستان میں جا کے فاتحہ پڑھے، بہرحال اللہ اس کو ثواب دیں گے جو اہل قبور ہیں۔ مکان یا دکان کا انشورنس بھی ناجائز ہے۔ میرے پاس پہلے اولاد موجود ہے، میں نے اپنے بھائی سے بیٹی لی ہے، اس کا نام اپنی ولدیت میں نہیں لکھوا سکتے، اس کی ولدیت وہی رہے گی جس کی بیٹی ہے۔ اگر سعودیہ کے کسی شہر میں جائیں کسی نیت سے، مجھے پتہ نہیں کس شہر میں، اگر ایسے شہر میں جائیں کہ جیسے میقات ہے طائف، پھر عمرہ ضروری ہے۔ جدے جائیں تو ضروری نہیں ہے۔ میری بیوی نے اس مدرسے سے پڑھا ہے جو حیات انبیاء کے قائل نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اختلاف ہے علماء کے درمیان، اللہ سب کو ہدایت دے۔ ماں اور بیوی کی نہیں بنتی، کوشش کرو سلو نہ ہو تو بیوی کو الگ رکھو، نمازی کے آگے نہ گزریں۔ ماہانہ آمدنی پہ کتنی، ماہانہ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، سال کے بعد حساب کرو، تمام خرچے نکالنے کے بعد جو بچ جائے اس پہ 2.5%۔ ہمارے لیے کہا ہے کہ دعا کے ہاں دعا کریں، سلام پڑھیں، وہ بھی پڑھیں۔ ایک آدمی اپنی والدہ پہ 1 چکر والی منزل پہ کراتا ہے، باقی 6 چکر اوپر والی، وہ ٹھیک ہے، سب جائز ہے، مجبوری ہے۔ ایک آدمی احرام کی حالت میں پہلے اپنی والدہ کو طواف اوپر والی منزل میں اور صفا کرواتا ہے، اپنا طواف نیچے کر دے، وہ بھی ٹھیک ہے۔
ایک آدمی حضرت اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے یا ملتزم کو، مگر بغیر احرام کے اسے اندر نہیں چھوڑتے، تو یہ میرے بس میں تو نہیں ہے۔ تم اس وقت آؤ جب رش نہیں ہوگا، جانے نہیں گے۔ ایک آدمی مؤذن ہے، پڑھانا چاہتا ہے، ٹیوشن پڑھانا چاہتا، پڑھا سکتا۔ نماز عصر اور فجر کے بعد 2 رکعت نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں، مغرب کے بعد۔ نماز میں برے برے خیال آتے ہیں تو ایمان کی نشانی ہے، بالکل ڈر آنے دو۔ پہلے احرام باندھ کے پتہ نہیں کیا کیا، پھر طواف فوت کیا، مجھے نہیں سمجھ کو لکھا پڑھا نہیں جاتا، تو میں کیا کروں؟ ایک دعا درود کا مجموعہ ہے حضرت حاجی امداد اللہ کا، مجھے نہیں پتا، میں نے پڑھا ہی نہیں۔ ایک آدمی نے میقات سے احرام باندھا، لیکن نیت مسجد عائشہ یا عرفات سے کی، کیوں؟ تو میقات سے احرام پھر کیوں باندھا؟ اگر وہاں سے نیت نہیں کی، لبیک نہیں پڑھا، یہاں آ کے پڑھا، دم پڑ گئے۔ میری ماں اور بیوی بیمار، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، اشف مرضانا و مرضی المسلمین۔ ربنا لک الحمد کہو تو جائز ہے، ولک الحمد کہو تو جائز ہے، اللہم ربنا لک الحمد کہو تو جائز ہے۔ یہ تو کوئی جھگڑے نہیں، یہ تو تمہارے یہاں جھگڑے ہیں کہ لک الحمد یا ولک الحمد۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے۔ سلام ایک طرف بھی جائز ہے، لیکن 2 طرف زیادہ بہتر ہے۔ جتنے لفظ سلام کے زیادہ ہوں گے اتنا ثواب ملے گا۔ مکہ کے رہائشی احرام گھر سے نہیں باندھ سکتے، وہ بھی باہر جائیں گے حرم کے۔ اب ان کی مرضی ہے کہ مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں، اسی لیے ہوٹل سے کوئی احرام نہیں، احرام کے لیے باہر جانا ہوتا ہے۔ آب زمزم کی چادروں سے احرام دھونے کا کوئی حکم نہیں ہے، ایک اپنے لوگوں کا ایک محبت ہے۔ میں بیوی کو پتہ نہیں کمر میں درد زمزم پلائیں، مجھ پر یہ جادو یا نظر بد ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور سورۃ البقرہ ہیڈ فون لگا کے کان سے سنا کریں۔ مرغی کو اپنی آنکھ سے ذبح کرتے نہ دیکھا ہو، اگر اسلامی ملک میں ذبح ہوئی ہے تو نہ دیکھو، وہ حلال ہے۔ اگر کافر ملک کی ذبح شدہ ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے احتیاط کرو۔ جن بچیوں کا رشتہ نہیں ہوتا وہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ تبلیغ کا جو کام ہے، لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اچھی بات ہے نا، اگر برا بھلا نہ کہتے تو تمہارا حق پہ ہونے میں شک ہوتا۔ انبیاء کو بھی لوگوں نے گالیاں دی ہیں، پتھر برسائے ہیں، تم کوئی اوپر سے اترے ہو، دینے دو لوگوں کو گالیاں، بلکہ جس دن پتھر پڑیں اللہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان شوق سے سنتا ہوں، سنا کریں، وہ ماشاءاللہ الحمدللہ عالم بھی ہیں اور صالح بھی ہیں اور عامل بھی ہیں۔ قرآن لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں تفسیر کے لیے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، پڑھا نہیں جاتا میرے بھائی۔ حضرت اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگ دھکے مارتے ہیں، ناجائز ہے، دور سے اشارہ کر دیں بس، وہی بوسے کا ثواب ہے۔ اب یہ تو کوئی دوربین لگا کے پڑھنا پڑے گا۔
جنات کے خاتمے کے لیے سب سے بڑی چیز سورۃ البقرہ ہے، اس کی تلاوت کریں۔ اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی، ہر مسلمان کو ہر شر سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔